الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے عقیدوں کی درستگی ہے، سب سے پہلے عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، عقیدوں کی درستگی، کہ عبادت کی مستحق ذات ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک ایک اللہ کی ذات ہے، نظر و نیاز کی مستحق میرے اللہ کی ذات ہے، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، روزہ ہے تو بھی اللہ کے لیے رکھو، نماز ہے تو بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات ہے تو بھی اللہ کے لیے، رکوع سجدہ ہے تو بھی اللہ کے سامنے انسان رکوع سجدہ کرے، اور محبت اگر کرنی ہے تو سب سے بڑی مستحق ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کی مستحق ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ کا یہی پیغام تو ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے جو انسان کے اوپر فرض ہے اپنے مالک کو پہچانے، عقائد درست کرے اپنے۔ آج مسلمان کو اپنے عقائد کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے کہ کیا مسلمان کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، کس کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، کس کو مشکل کشا حاجت روا ماننا چاہیے۔ تو عقائد کی درستگی، اگر عقائد صحیح ہیں تو عبادات کا درجہ دوسرے نمبر پہ ہے، عبادات بھی پھر قبول ہوتی ہیں۔ اگر عقائد صحیح نہیں ہے انسان کے، شرک ہے عقیدے کے اندر، جیسے اللہ رب العزت کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے، غیر اللہ کے سامنے بھی وہ سر بسجود ہوتا ہے، تو میرے بھائی لاکھ سجدے اللہ کو کرتے رہو، اگر شرک آ گیا عقیدے کے اندر تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ عقائد کی درستگی ہے۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان بیچارے کہہ دیتے ہیں یا علی مدد، یا غوث مدد۔ بھائی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم کس نے بچایا؟ ایک اللہ نے بچایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے مدد کس نے کی؟ ایک اللہ نے کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں، 100 آدمی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئیں گے تو ہم قتل کریں گے۔ 100 تلواروں کے سائے کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ کس نے بچایا ہے؟ ایک اللہ نے بچایا ہے۔ مدد کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ عقیدوں کی درستگی سب سے پہلا لا الہ الا اللہ۔ یہ جو کلمہ سب سے پہلے انسان مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے نا، تو اس میں بھی تو سب سے پہلے عقیدہ بتایا گیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور کوئی جو ہے نا محبت کے مستحق نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ جس جس سے محبت کرنے کا حکم دیتے جائیں گے اس سے محبت کرنا فرض ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلے محبت کی جڑ اور بنیاد اللہ کی ذات ہے، سب سے پہلی محبت اللہ کی ذات سے کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرنے والے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہے کہ جب کلمہ پڑھا نا تو امیہ بن خلف ان کا سردار تھا، مالک تھا، تو امیہ بن خلف کہتا حضرت بلال سے کہ کلمہ چھوڑ دو، تو وہ کہتے الاحد، ایک اللہ ہی کی ذات ہے عبادت کی مستحق۔ امیہ بن خلف مشرک تھا، کافر تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹا کر سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور عرب کی گرمی
اور حضرت بلال تڑپتے رہتے، لیکن ایک اللہ احد احد الاحد کہتے رہتے کہ اللہ کی ذات تو ایک ذات ہے، مستحق کے عبادت ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو مسلمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبد الرحمن، پہلے مسلمان نہیں تھے ان کے بیٹے نا عبد الرحمن۔ جنگ بدر کے اندر یا جنگ احد کے اندر کافروں کے ساتھ تھے وہ۔ حضرت صدیق اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا۔ جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے ابا جان فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں آئے، اگر میں تلوار چلانا چاہتا، قتل کرنا چاہتا تو آپ میرے اس نشانے کے اوپر تھے اور آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پھر بھی تو ابا ہے، پھر بھی تو ابا ہے، میں نے ابو سمجھ کر چھوڑ دیا آپ کو۔ فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اللہ کی قسم اگر تو میرے نشانے کے اوپر آتا اور میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت تو اللہ کا دشمن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے آیا ہوا تھا۔ اب اس وقت اللہ سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے دشمن کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا، یہ ایمان کا تقاضا۔